ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل مسٹک ٹیرو ریڈنگس۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ریڈنگ جو ہے یہ کینسر سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے ہے فار دا منتھ آف فیبرری۔ اگر آپ کو اپنا مون سائن اور رائزنگ سائن معلوم نہیں ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیے ہوئے لنک پہ جا کے اپنی برتھ سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز ہیں وہ وہاں فیڈ ان کر کے اس کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے یہ مون سائن اور رائزنگ سائن کے بارے میں تو آپ صرف سن سائن کے ساتھ ہی اپنا سلسلہ چلا سکتے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ فار دا کینسر فار دا منتھ آف فیبرری۔ اوکے جی، سچویشن میں ڈیتھ کا کارڈ ہے اور ڈیتھ کا کارڈ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پیچھے آنے والے حالات کی وجہ سے کینسر جو ہیں وہ اس ٹائم پر اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ان کی زندگی میں سے چیزیں کافی زیادہ ختم ہو رہی ہیں۔ اس کارڈ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہونے لگی ہے، لیکن یہ کہ کچھ معاملات، زندگی کا کوئی اسپیکٹ، کوئی جاب ہو سکتی ہے، ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی ختم ہو رہے ہیں۔ اور اس کارڈ میں ایک پازیٹیو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے اور جگہ خالی ہو جاتی ہے تو تبھی آپ کے پاس امکان ہوتا ہے کہ کچھ نیا آئے گا، کچھ نئی چیز وہاں اسٹیبلش ہو سکے گی۔ چیلنجز آپ کے پاس یہ ہیں کہ آپ کو اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سچویشن جو ہے یہ فائنینشیل ہو سکتی ہے کہ کچھ اس طرح کا فائنینشیل سیٹ بیک کینسر کی زندگی میں آ رہا ہے جو کہ کافی زیادہ چیزیں جس میں ختم ہو رہی ہیں اور آپ کو اپنے ایسٹس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایموشنلی سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ایموشنلی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اس قسم کا کچھ چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں زندگی میں سے تو ہم کافی زیادہ ڈپریس فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کینسرز جو ہیں وہ بہت زیادہ کلوزڈ آف ہیں اور ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہیں چیزوں کو، تو یہ جو چینج آ رہی ہے برائے مہربانی اس کو آنے دیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں، چیزوں کو خواہ میں پکڑنے کی کوشش نہیں کریں۔ جو آ رہا ہے اس کو آنے دیں اور جو جا رہا ہے اس کو جانے دیں، یہی اس ٹائم کے لیے بہترین آپ کے لیے ایڈوائس ہے۔ اچھا جی، اس سچویشن کی بیک گراؤنڈ میں جو چیز ہے وہ 5 آف سورڈز کا کارڈ ہے۔ 5 آف سورڈز کا کارڈ جو ہے وہ ہمیں مس کمیونیکیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے، چیٹنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جھوٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کسی نے ہمارا بینیفٹ لینے کی کوشش کی ہے، کچھ ایسا آرگیومنٹ جس میں جیتنے کا یا ہارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس میں کوئی سلوشن ہی نہیں ہے، وہ بحث برائے بحث ہے۔ کچھ اس قسم کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے کینسر جو ہیں وہ اس ٹائم پہ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، اور اسی لیے آپ نے ریسنٹ پاس میں یہ بات ڈیسائیڈ کی کہ مجھے اب اس سینیریو میں سے نکل کے آگے موو آن کر جانا ہے، مجھے اس مزید ڈرامہ میں یہ خواہ کی جو میلو ڈرامیٹک قسم کی سچویشن ہے مجھے اس میں مزید نہیں رہنا ہے۔ میں نے جو یہاں سے سیکھنا تھا، جو گین کرنا تھا، جو لیسنز میری زندگی کے یہاں پہ موجود تھے وہ میں نے سیکھ لیے ہیں۔ Now I have to move on۔ اور ریسنٹ پاس میں آپ نے کوئی چیز چھوڑنے کے بارے میں، کوئی جگہ چھوڑنے کے بارے میں، کوئی جاب چھوڑنے کے بارے میں، کوئی ریلیشن شپ چھوڑنے کے بارے میں ہو سکتا ہے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ریسنٹ پاس کا کارڈ جو ہے یہ چونکہ یہ ریڈنگ فیبرری کے مہینے کے لیے تو ہو سکتا ہے کچھ کینسر لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اس فیز میں سے گزر رہے ہوں جہاں وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، یا وہ یہ فیصلہ کر کے اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذہنی طور پہ آپ ڈسٹرب ہیں اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بہت چیزوں کا آپ اپ اینڈ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا سینیریو جو چل رہا ہے یہ تقریباً 2 سال سے چل رہا ہو اور آپ مسلسل چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن پہ ابھی بھی یہی بات موجود ہے کہ آیا کہ یہ جو میں نے فیصلہ لیا ہے یہ ٹھیک ہے اور کیا میں اس کے ساتھ کنٹینیو کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. آپ کی ذہنی سچویشن اس ٹائم پہ یہ نظر آ رہی ہے. کمنگ فیوچر میں جو کہ فروری کا اینڈ اور مارچ ہو سکتا ہے, تو کمنگ فیوچر میں آپ کو یقیناً کچھ ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو کہ بالکل کلیئر کٹ ہوں اور جس میں کوئی ایموشنلی کوئی انوالومنٹ نہیں ہو, صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والے فیصلے, ایسے فیصلے جس میں ہم بالکل بے رحمی سے چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں, لوگوں کو نکال دیتے ہیں, اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں. اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, فیبرری کا اینڈ یا ارلی مارچ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ لیگلی بھی کچھ لوگ انوالو ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی لائر کے ساتھ لائر کی کوئی ہیلپ چاہیے ہو. ٹھیک ہے, یہ سارے معاملات جو اس قسم سے ممکن ہیں. ذاتی طور پہ آپ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ جو موومنٹ ہمیں نظر آئی ہے جس میں آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہی جو موومنٹ ہے وہ آگے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. کامیابی جو بھی معاملات آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, نکاح کچھ لوگوں کو چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, وہ آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. یو آر رائٹ آن یور وے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس میں ایفرٹ کرنی پڑے گی, خود بخود چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. یو نیڈ ٹو پٹ ایفرٹ فرام یور سائڈ اور پھر چیزیں جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ چلیں گی, حالات جو ہے وہ آپ کے فیور میں ہو جائیں گے. آؤٹ سائڈ انفلوئنس کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فیملی میں کوئی فرینڈز میں آپ کے لیے بہت پریشان ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فرینڈ یا فیملی میں سے آپ کو یا آپ کے کلوز سرکل میں سے آپ کو کوئی اس قسم کے مشورے دے رہا ہے یا جو کہ آپ کو اس صورتحال میں سے نکالنا چاہ رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی یہ سب بیرونی حالات آپ کے ارد گرد بنے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں, ان کی وجہ سے آپ جو ہے وہ سلیپ ڈیپریویشن کا شکار ہیں, انگزائٹی ہے, بہت زیادہ ٹینشن ہے, کچھ لوگوں کو پیلپٹیشن بھی ہو سکتی ہے اس انگزائٹی کی وجہ سے. کہنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جتنا معاملہ آپ کی زندگی کا ڈیفینیٹلی بڑا ہوگا, لیکن آپ اس کو زیادہ سیریسلی لے رہے ہیں یا اپنے اعصاب پہ زیادہ سوار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اتنا سیریس بھی مت لیں کہ آپ جو ہے وہ بیمار ہو جائیں. یہاں پہ آپ کے بیمار ہونے کے اور خاص طور پہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہونے کے علامات نظر آ رہی ہیں. اور ہوپس اینڈ فیئر میں یہ ہے کہ آپ کو امید ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں, جو ایکشن لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ لے لیں گے اور حالات جو ہیں وہ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ چلیں گے. یہ کنگ کا کارڈ جو ہے یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ 2 آف پینٹیکلز کو دیکھ رہا ہے, یعنی کہ اس مہینے کے اندر آپ اپنے اسٹریٹجی کو اور اپنے ڈیسیژنز کو اور آنے والے دنوں کو, ٹھیک ہے, ہر چیز کو آپ کی نظر ہے ہر چیز کے اوپر, اور کوئی بھی سخت فیصلہ لینے سے پہلے آپ اس کو کمپلیٹلی آبزرو کر رہے ہیں, اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بہترین اسٹریٹجی ہے. اوکے جی, یہ ہے جی آؤٹ کم کا کارڈ, اور یہ کارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو صورتحال اس ٹائم کے اوپر آپ کے اوپر آئی ہے یہ آپ نے شاید اس سے پہلے بھی بچنے کی کوشش کی ہوگی اور چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہوگی, لیکن یہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ یہ ہوا ہے اور یہ اب ہو جانا تھا اور یہ اب ہو جانا ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے, یہ ڈیوائنلی جیسے انسٹرکشنز ہیں اور یہ مطلب یہ اوپر سے اس کا آرڈر آ گیا ہوا ہے, اینڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ان دیٹ ایکسیپٹ دیٹ کہ آپ اسی فلو کے ساتھ
اپنے آپ کو فلو کریں، انہی سب چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو فلو کریں اور اس میں سے گریجولی اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو آپ کے ساتھ زندگی میں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے ان کو اس کا پھل مل جائے گا، آپ نے زندگی میں جو اچھا کیا ہے آپ کو اس کا ریوارڈ مل جائے گا۔ کارما جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ فلی ایکٹیویٹڈ ہے، اور کارما جو ہے وہ اس ٹائم کے اوپر مطلب جو آپ نے کیا ہے گڈ کارما اور بیڈ کارما، آپ کو جو آپ نے کرم کیے ہوئے ہیں انہی کا آپ کو پھل ملنا ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں اچھا کیا ہے تو ابھی وہ مومنٹ ہے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ باٹم آف دا ڈیک ایس آف پینٹیکلز ہے، آلدو کہ سینیریو یہاں پہ اس طرح کا نظر آ رہا ہے جو کہ بہت بلیک ہے اور بہت سیڈ ہے، اور آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ چیزوں کے ہاتھوں پریشان ہوں، لیکن یہ سب معاملات جو اس طرح سے چل رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی آپ کو زندگی میں وہاں لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کے لیے ایک نئی شروعات ہے۔ یہ نئی شروعات کچھ خیالی نہیں ہے، یہ ٹینجیبل ہیں، یہ ایسی شروعات ہوں گی جو کہ آپ کی زندگی کا دھارا بالکل کمپلیٹلی بدل سکتی ہیں، آپ کو ایک نئے راستے کے اوپر لے کے جائیں گی یہ چینجز۔ یہ فائنینشیل بھی ہوں گی، اس میں ہر طرح کی ابنڈنس ہے۔ ایک ایسا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے جس کے بعد جب کچھ عرصے کے بعد یہ سب پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ جب پلٹ کے دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ پہلے میں کہاں کھڑا تھا یا کھڑی تھی، اور اب آج میری زندگی کا رخ جو ہے وہ کیا ہے۔ اوکے جی، سو کینسر دس واز یور ریڈنگ فار دا فیبرری۔ آئی ہوپ آپ اس ساری چینجز کو جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں مینیج کریں گے اور ایکسیپٹ کریں گے۔ بیسیکلی چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہی بڑی بات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلو کرنا ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک راستے کے اوپر ہیں اور ڈیوائنلی سپورٹ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہے اس مہینے میں، آپ بالکل آگے پروگریس کریں گے۔ ہاں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک مشکل فیز چل رہا ہے یہ اس کا شاید ایک ایسا مہینہ ہو جس کے بعد سینیریو جو ہے وہ بدل کے چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں کہ وہ چیزیں کون سے رخ پہ چل رہی ہیں، اور آپ کو جو کوئی کنفیوژن ہے، اگر کسی قسم کے فیئرز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ایک کلیئرٹی جو ہے وہ آ جائے گی، چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی، باتیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی جس کی وجہ سے آپ کو فیصلہ لینا آسان ہو جائے گا۔ اوکے کینسر، دس واز یور ریڈنگ فار دا منتھ آف فیبرری۔ آپ کو یہ ریڈنگ اچھی لگی ہے آپ اس کو لائک کریں، مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے پلے ہو رہی ہے یہ ریڈنگ، اگر آپ اس ریڈنگ کے ساتھ ریزونیٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ نے میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے، سو دیٹ آپ کو پتہ چلتا رہے جب میری نئی ریڈنگز آئیں، اور جو میں ایوری ویک لائیو ریڈنگ کرتی ہوں آپ اس کے اندر بھی شامل ہو سکیں، اور آپ اس میں آپ اپنے پرسنل کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ٹل دا نیکسٹ ریڈنگ، ٹیک کیئر، بائے۔